ابھی میرا ایک آدمی سے ملاقات ہوا تھا، وہ انجینئر کا اسٹوڈنٹ لگ رہا تھا، شیخ سرفراز فیضی کو میں نے میسج بھی کیا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ لا تسبوا اصحابی جو حدیث ہے وہ علماء کرام آدھی سناتے ہیں، جبکہ انجینئر صاحب پوری سناتے ہیں کہ وہ حدیث اللہ کے رسول نے ایک خاص پس منظر میں کہی تھی کہ ایک صحابی نے، غالباً وہ واقعہ آپ جانتے ہوں گے، وہ پوری تفصیل یہ آپ ہے نا بتا کہ دیں۔ بھائی بڑے صحابی کے تعظیم میں چھوٹے صحابی سے اللہ کے نبی نے کہا کہ بڑے صحابی کو برا بھلا مت کہو، تو بھائی جب چھوٹا صحابی برا بھلا نہیں بول سکتا بڑے صحابی کو، تو علی مرزا کیسے بول سکتا ہے؟ آپ بتائیے بھائی دیکھیے صحابہ ایک اصول ہے، ایک اصول ہے فقہ، العبرۃ باللفظ لا بالسببی، کہ عبرت اور اعتبار جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ہوتا ہے، سبب کا نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کس پس منظر میں کہا، کن لوگوں کو کہا، یہ تو ایک سبب ہے نا، سبب کی بنیاد پر جو اعتبار ہوتا ہے نا وہ الفاظ کا ہوتا ہے، سبب کا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، تو ٹھیک ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بات ایک صحابی سے کہی گئی تھی دوسرے صحابہ کے لیے، لیکن بات کیا کہی گئی؟ بات کہی گئی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، تو جن کی صحبت ثابت ہو گئی ان سارے لوگوں کے لیے الاعتبار جو ہے نا وہ اسباب کا نہیں ہوتا ہے، الفاظ کا ہوتا ہے، العبرۃ بالالفاظ لا بالاسباب، اس طرح کا قاعدہ آپ کو اصول فقہ کی اکثر کتابوں میں ملے گا۔ تو کبھی ایک صحابی کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی کو کہہ دیا، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے نا، میں نے اس سے پہلے بھی یہ روایت پیش کی تھی کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں اختلاف ہوا، اور حضرت ابوبکر دوڑے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے، تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ یہ تمہارے جو دوست ہیں یہ لڑائی کر کے آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر پیچھے پیچھے حضرت عمر آئے، حالانکہ حضرت ابوبکر یہ بول رہے تھے کہ اللہ کے رسول اس اختلاف میں غلطی میری ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم میرے ساتھی کو، هل انتم تارک لصاحبی، کیا میرے ساتھی کو میرے لیے نہیں چھوڑو گے تم لوگ؟ جب تم لوگوں نے انکار کیا تب انہوں نے تصدیق کی، جب تم کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹا ہے تب یہ کہہ رہے تھے کہ سچا ہے۔ تو یہاں پر حضرت عمر کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو کہہ رہے ہیں صاحبی، میرے ساتھی، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر کو تو چھوڑ دینا اللہ کے رسول کے، پر حضرت عمر کو نہیں چھوڑنا ہے؟ تو وہ ایک صحابی کے مقابلے میں دوسرے صحابی افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا لا تسبوا اصحابی، تو یہ جن لوگوں پر صحابی لفظ کا اطلاق ہوگا ان سارے لوگوں کے لیے یہ حکم ہوگا کہ ان کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، ایسا نہیں کہ وہ صرف ایک طبقے کے صحابہ کے لیے حکم ہے، دوسرے طبقے کے صحابہ کے لیے حکم نہیں ہے۔ تو اور جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ دیکھیں صرف اتنا فرق ہے نا کہ خالد ابن ولید جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے تھے، عبد الرحمن ابن عوف پہلے ایمان لے کر کے آئے تھے۔ جب اتنے سے فرق کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالد ابن ولید سے کہہ رہے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کو برا بھلا مت کہو، تو جو لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایمان لائے، کیا 1400 سال بعد والے ان کو برا بھلا بول سکتے ہیں؟ ہاں بالکل نہیں۔ جو 1400 سال بعد ایمان لائے پھر ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ان صحابہ کو برا بھلا بولیں؟ تو یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، ہمیشہ اعتبار حدیث، اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آدھی حدیث سناتے ہیں، بھائی وہ حدیث روایت کرنے والے کون ہیں، اس کو کتابوں میں درج کرنے والے کون ہیں، اس کا ترجمہ کرنے والے کون ہیں؟ اگر یہ حدیث اہل سنت چھپاتے تو علی مرزا کو کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ نہ علی مرزا کو عربی آتی ہے نہ عربی کا ترجمہ آتا ہے، اس نے تو یہ ساری حدیثیں اہل سنت کے جن علماء نے کتابیں لکھی، ترجمہ کیا، اہل حدیث اور اہل سنت کے ناشرین نے یہ کتابیں شائع کی، تبھی تو اس کو بھی پہنچی۔ اگر یہ اہل حدیث اس حدیث کو چھپاتے تو یہ علی مرزا تک بھی نہیں پہنچ پاتی۔ تو بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کے کسی ایک طبقے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ کیا خالد ابن ولید صحابی نہیں ہے اللہ کے رسول کے؟ بالکل ہے۔ ہیں تو جب اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، تو کیا خالد ابن ولید اس میں شامل نہیں ہے؟ بالکل شامل ہے۔ جیسے حضرت عمر سے کہا کہ میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑ دو، ویسے حضرت خالد ابن ولید سے بھی کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں سمجھا گیا کسی نے بھی کہ بعد والے صحابہ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں اور ان صحابہ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ درجوں میں تفاوت تو بھائی ہوتا ہے، صرف صحابہ میں کیا، نبیوں میں بھی درجوں کا تفاوت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا سارے نبی درجے میں ایک جیسے ہیں؟ بالکل نہیں۔ نہیں نا، سارے نبی اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، پر نبیوں میں جو نبی رسول ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ پھر رسولوں میں جو رسول اولو العزم من الرسول میں سے 5 رسول، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ پھر ان 5 رسولوں میں 2 اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے، خلیل دونوں خلیلوں میں ایک اللہ کے رسول ہیں۔ تو درجوں میں تفاوت تو انبیاء کے بھی ہے، تو اس کا کیا مطلب کہ جو نیچے درجے کے صحابہ، جو نیچے درجے کے انبیاء ہیں ان کی ہم تعظیم نہیں کریں گے کیونکہ وہ نیچے درجے کے صحابی ہیں؟ ہاں، انبیاء میں بھی درجوں میں تفاوت ہے، لیکن تعظیم، تکریم، بنیادی حق جو تعظیم اور احترام کا ہے وہ سب کو حاصل ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، تعظیم کے اعتبار سے، ایمان لانے کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، حالانکہ درجات میں ان کے بھی تفاوت ہے۔ تو یہی معاملہ صحابہ کا ہے کہ حق صحبت کی جو تعظیم ہے نا، جو حق صحبت کی وجہ سے
وہ تو سارے صحابہ کو حاصل ہوگی، گرچہ کہ ان کے درجے میں تفاوت ہے، پر ایک چیز میں سب برابر ہیں کہ سب کے سب اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ باقی کیونکہ درجات میں تفاوت ہے تو جس کا درجہ جتنا بلند ہے تعظیم اس کی زیادہ ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس کا درجہ بلند ہے اس کی تعظیم ہوگی تو نیچے والے درجوں کی تحقیر ہوگی، یہ فرق ہے۔ حق تعظیم صحبت کی وجہ سے تمام صحابہ کو حاصل ہے، حق احترام تمام صحابہ کو حاصل ہے۔ ہاں جس کا مرتبہ زیادہ بلند ہے اس کا حق اور اس کی تعظیم اور اس کا احترام زیادہ ہوگا، تو ہم بھی یہ بات مانتے ہیں۔ ہاں یعنی کہ کسی کی تعریف سے کسی کی تذلیل ثابت نہیں ہوتی، وہ زیادہ ظاہر سی بلند ہے بات کوئی ہے، کم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک کی تعریف دوسرے کی، بھائی صحابہ خود آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کی تعظیم کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، تو یہ تو خود صحابہ کی بات ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ جی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر دے۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر۔